زبان کے سامنے سارا وجود ایسے ہاتھ جوڑتا ہے، کہتا ہے، یہ وجود کہتا ہے اے زبان اگر تو سیدھی رہی تو میں بھی سیدھا رہوں گا، اگر تو ٹیڑھی ہوگی تو سزا مجھے ہوگی، تو بولے گی تو سزا مجھے ہوگی، تو بولے گی تو مجھ پہ ظلم کیا جائے گا، تو اپنی زبان سے لفظ بولے گی لیکن مجھے یہ نشانہ بنایا جائے گا، تو درست رہے گی تو میں بھی درست رہوں گا، تو بگڑے گی تو سارا جسم بگڑ جائے گا۔ اس لیے نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں بولنے کے لحاظ سے یار جب یہ بات کرو اچھی بات کرو، گفتگو کرو، اچھی گفتگو کرو۔ دیکھیے نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ بندے کی اداؤں کو دیکھتا ہے، اس کی ادا کیسی ہے، اس کی زبان سے کیسے لفظ نکلتے ہیں، ایک لفظ کی برکت سے اللہ تعالیٰ بندے کی بخشش فرما دیتا ہے، وہ جسے چاہے نا پسند فرما دے، جس کو چاہتا ہے ہم فرماتا ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے انسان میں تیری شکل کو نہیں دیکھتا، میں تو تیرے دل کو دیکھتا ہوں، میری نظر تیرے عملوں پہ ہے، تیرے عمل کیسے ہیں، میں شکل کو نہیں دیکھتا، بڑا خوبصورت ہے، بڑا نوجوان ہے، تیرے اندر طاقت بڑی ہے، تیرے اندر حسن بڑا ہے، جوانی ہے، اور میں ان چیزوں کو نہیں میں دیکھتا، میں جب بھی دیکھتا ہوں میں تیرے دل کو دیکھتا ہوں اور تیرے عمل کو دیکھتا ہوں، تیرا عمل کیسا ہے، تیرا کردار کیسا ہے، زمانے میں تیرا کردار کیسا ہے، تیری چال چلن کیسی ہے، تیری گفتگو کا طریقہ کیسا ہے، تو لوگوں کے ساتھ کیسے گفتگو کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ تیرا برتاؤ کیسے ہے۔ اور اگر بندہ ہر وقت ہی بندہ کسی سے لڑتا رہے، جھگڑتا رہے تو وہ تو ویسے بھی لوگوں کو اچھا نہیں لگتا، پسند نہیں ہے کہ یہ بندہ ہے ہی ایسا ہی ہے، جہاں پر کھڑا ہوتا ہے وہاں یہ لڑائی شروع کر دیتا ہے، جہاں کھڑا ہوتا ہے وہیں لڑائی شروع کر دیتا ہے، اس کو بولنے کا طریقہ نہیں ہے، اس کو کوئی ڈھنگ ہی نہیں ہے کہ بات کیسے کرنی ہے۔ اس لیے نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اپنی زبانوں پہ کنٹرول کرو۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں معراج کی رات جب میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا نا تو میں نے جنت کو بھی دیکھا، میں نے جہنم کو بھی دیکھا، تو فرماتے جنت کی نعمتوں کو بھی دیکھا، جہنم کے عذاب کو بھی دیکھا، تو فرماتے ہیں جب میں جہنم کی طرف جان کے دیکھا نا تو میں نے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا جو جہنم میں عذاب میں گرفتار تھے۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں، یہ کون ہیں جن کو عذاب ہو رہا ہے، عذاب کی لپیٹ میں ہیں؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی زبان کو چلاتے وقت احتیاط نہیں کرتے تھے، ان کی زبان ویسے چلتی تھی، ایسے چلتی تھی، ان کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ میں نے کیا بولنا ہے، ان کی زبان سے کیسے کیسے لفظ نکلتے تھے، اپنی زبان کی وجہ سے جہنم میں آ گئے۔ اور کریم آقا علیہ السلام نے جب واپس تشریف لائے نا معراج سے، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے خاص طور پہ عورتوں کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا عورتوں اللہ سے ڈرا کرو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کیا کرو۔ عرض کی یا رسول اللہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں جب میں معراج کے رات اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا نا تو میں نے جہنم میں زیادہ عورتوں کو دیکھا ہے، عورتوں کو زیادہ جہنم میں دیکھا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ اس کی وجہ کیا ہے؟ عورتوں کی تعداد جہنم میں کیوں زیادہ ہے؟ اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں زبان کی وجہ سے، زبان کی وجہ سے۔ ایک تو نشتری کرتی ہیں، ایک یہ زبان ایسے چلاتی ہیں، ایسے زبان کی چلتی ہے، اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے فرمایا انسان اس کی زبان سے کوئی محفوظ نہیں ہو سکتا، کوئی بچ نہیں سکتا، بہت بڑا مشکل ہے بچنا۔ فرمایا اپنی زبان پہ کنٹرول کر، جو تم موجود ہے آپ کے اندر، فرمایا جو تیرے سامنے زندہ لوگ ہیں ان کی بھی تو برائیاں کرتا رہتا ہے، ان کو بھی تکلیف پہنچاتا ہے، یہ زبان ایسی ہے۔ فرمایا جو لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں وہ دنیا سے چلے گئے، وہ فوت ہو گئے، فرمایا بندہ تو فوت شدہ کو بھی معاف نہیں کرتا، مرے ہوئے انسان کو بھی معاف نہیں کرتا۔ زبان کی وجہ سے انسان مرے ہوئے بندے کی بھی کو بھی اذیت پہنچاتا ہے، تکلیف پہنچاتا ہے۔ فرمایا یہ زبان ایسی ہے، ایک ہے حال وقت موجودہ، فرمایا موجودہ وقت میں زندہ لوگوں کو بھی پریشان کرتی ہے، فرمایا جو لوگ ماضی میں گزر گئے ہیں، جو فوت ہو گئے ہیں، یہ زبان چلتی ہے تو مردہ کو بھی نہیں بخشتی۔ فرمایا یہ زبان چلنے پہ آئے، بندہ دنیا میں آیا نہیں، فرمایا اس نے بھی آنا تھا لیکن زبان ایسے چلتی ہے آنے والے کو بھی اذیت پہنچا دیتی ہے۔ اس لیے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے زبان کا ذکر پہلے فرمایا، ہاتھ کا ذکر بعد میں کیا۔ فرمایا من لسانہ و یدہ، اپنی زبان کو بھی سنبھال کر رکھ، اپنے ہاتھ کو بھی کنٹرول میں رکھ، روک کے رکھ، کہیں تیری زبان زیادہ نہ چلے کہ لوگوں کو تکلیف پہنچائے اور تکلیف کا سبب بن جائے۔ فرمایا کہ تم نے زبان چلانی ہے، زبان کو حرکت
کر، میرا ذکر کیا کر. جب تیری زبان میرے ذکر میں تب رہے گی، میرا ذکر کرتی رہے گی، اٹھتے بیٹھتے تو میرا ذکر کرے گا. اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں شان کیا ملے گی، اللہ مقام کیسا عطا فرمائے گا. اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں معراج کی رات میں نے یہ بھی منظر دیکھا تھا، ایک انسان ہے وہ نور کی چادر میں لپٹا ہوا ہے، اس کے آگے بھی نور ہے، اس کے پیچھے بھی نور ہے، دائیں بھی نور ہے، بائیں بھی نور ہے، اوپر بھی نور ہے، نیچے بھی نور ہے، نور کے جلمٹ میں نور کی چادر میں لپٹا ہوا ہے. مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرماتے جبریل یہ کون ہے، بڑی شان والا ہے، یہ نور کے اندر لپٹا ہوا ہے، نور کی چادر اس کو لپیٹے میں لی ہوئی ہے. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے جب پوچھا تو حضرت جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ وہ بندہ ہے، یہ وہ شخص ہے کہ جو ہر وقت اپنی زبان کو رب کے ذکر میں رکھتا تھا، اپنی زبان کو اللہ کے ذکر میں رکھتا تھا. اس نے اپنی زبان کو بے لگام نہیں دیا، لگام ڈال کے رکھی ہے. جب بھی بات کرتا تھا اچھی بات کرتا تھا اور سلجھی گفتگو کرتا تھا، اور جب بھی یہ بیٹھتا تھا اللہ کا ذکر کرتا تھا، چلتا تھا اللہ کا ذکر کرتا تھا، بیٹھتا تھا اللہ کا ذکر کرتا تھا. تو فرمایا اس نے اپنی زبان کی حفاظت کی ہے. جب بھی یہ بات کرتا تھا تو رب کا ذکر ہی کرتا تھا، اللہ کی حمد ہی کرتا تھا. اللہ نے اسے یہ مقام عطا کیا ہے. تو میرے دوستوں اور میرے بزرگوں یہ زبان ایسی ہے. اللہ کے پیغمبر محمد علیہ السلام کا فرمان ہے، یہ بھی صحیح بخاری کے اندر دیگر کتب حدیث میں موجود ہے. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جل جلالہ ایک بندے کو فرمائے گا اے میرے بندے تو ایک عمل کی وجہ سے جنت میں چلا جا، ایک عمل کی وجہ سے جنت میں چلا جا، ایک عمل کی وجہ سے جنت میں چلا جا. یہ اللہ کی مرضی ہے نا، چاہے ایک عمل کی برکت سے جنت میں جائے، چاہے 10 عمل بھی ہوں. اگر ایک عمل ایسا ہو اللہ تعالیٰ جہنم میں بندے کو بھیج دے، یہ اللہ کی مرضی ہے. وہ مالک ہے نا، بے نیاز ذات ہے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں. لیکن مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ ایک بندے سے فرمائے گا ایک عمل کی وجہ سے جنت میں چلا جا. اللہ اکبر. وہاں تو بڑے بڑے لوگ بھی ہوں گے، ایسے لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے ساری زندگی اللہ کی اطاعت کی ہوگی، ان کی آنکھیں بھی اتنی پاکیزہ ہوں گی، ان کے کان اتنے پاکیزہ ہوں گے، زبان اتنی پاکیزہ ہوگی، ان کا وجود اتنا پاکیزہ ہوگا. لیکن جب ان کا معاملہ آئے گا اللہ فرمائے گا ہمار کی دنیا میں اس جیسا انسان کوئی نہیں، اس کی آنکھ کبھی بٹکی نہیں، اس کے کان بھی بڑے اچھے ہیں، صادق ہیں، اس کی زبان بھی سچی ہے، اس کا وجود بھی اتنا پاکیزہ ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا اپنے عمل کی وجہ سے نہیں، میری رحمت سے جنت میں چلا جا. حدیث پاک میں آتا ہے وہ بندہ عرض کرے گا مولا میں نے کبھی کسی کو دیکھا نہیں، میرے کان میں کبھی کسی کی غیبت نہیں سنی، کسی کی چغلی نہیں، میں نے زبان سے چغلی نہیں کی، میرا تو وجود بھی سلامت ہے تو میں نے بچا کے رکھا ہے، میں کسی کو دیکھا ہی نہیں. تو فرمایا وہ بندہ کون تھا، کہاں رہتا تھا کہ جس نے کسی کو دیکھا بھی نہیں، کبھی کسی سے گفتگو نہیں کی، جب بھی وہ بات کرتا تھا اللہ کا ذکر ہی کرتا تھا، اللہ کے ذکر میں رہا. فرمایا وہ بندہ ایسے تھا کہ یعنی کہ وہ سمندر کے کنارے پہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ جس کو چاہتا ہے جہاں پہ رکھتا ہے. فرمایا وہ وہاں پہ اس وادی میں تھا اور اللہ کا ذکر کرتا تھا، اللہ کا ذکر کرتا تھا. 500 سال اس کی عمر ہوئی، اتنی لمبی عمر پائی اس نے، اللہ کا ذکر کرتا رہا. وہاں نہ کوئی آتا تھا نہ کوئی جاتا تھا، کھانے کے لیے انگور ملتا تھا اور اسے شہد دیا جاتا تھا، پینے کے لیے اس کا گزارا ہوتا تھا. صبح شام اللہ کے ذکر میں اس کی زبان پر رہتی تھی. جو قیامت کا دن آئے گا نا اس کے اعمال دیکھو، جس نے کسی سے بات ہی نہ کی ہو، کسی کو دیکھا ہی نہ ہو، زمانے میں اس نے وہ زمانے کو نہ دیکھا ہو، بس اللہ کا ذکر کرتے کرتے 500 سال گزار دیے. اتنی لمبی عبادت کرنے کے بعد جب اس کا آخری وقت آتا ہے اور اللہ تعالیٰ جب فیصلہ فرماتا ہے، اللہ نے اس کے اعمال کو دیکھا تھا تو جانتا ہے اللہ کی علم میں ہر چیز ہے. اللہ کو پتا ہے اس کی آنکھ کبھی بٹکی نہیں، اس کے کان بھی بڑے اچھے ہیں، اس کی زبان بھی اچھی ہے، اس کا پورا وجود ہی مجھے اچھا ہے. جیسے میں نے کہا ویسے ہی کرتا رہا، اطاعت کرتا رہا، فرما برداری کرتا رہا. اللہ کو علم ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کو دیکھے گا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے میری بڑی بندگی کی ہے، میرا بڑا ذکر کیا ہے، تیرے ذکر میں بڑی حلاوت ہے، تیرے ذکر میں بڑی چاشنی ہے، تو نے ویسے ذکر کیا جیسے میں چاہتا تھا. اے میرے بندے تو نے میرا ذکر کیا، میں تجھے عملوں کے برکت سے نہیں میری رحمت کی وجہ سے تو جنت میں چلا جا. وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو جائے گا، سوال کرے گا، عرض کرے گا مولا میرے اعمال
میری زبان کی فالتو کی اعمال میرے کہاں چلے گئے ہیں؟ مولا میں نے تو تیری بندگی کی ہے، میرے اتنے زیادہ اعمال ہیں، اتنے زیادہ اعمال ہیں، ہر لحاظ سے اگر میرے اعمال کو دیکھا جائے تو بے ریا ہے، ان میں ریا کا شعبہ تک بھی نہیں ہے۔ مولا میرے اعمال کہاں چلے گئے؟ اللہ نے فرمایا تیرے اعمال جتنے بھی ہیں، فرمایا میری رحمت کے صدقے جنت میں چلا جا۔ وہ بندہ عرض کرے گا نہیں مولا میرے اعمال بھی میرے سامنے لا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اچھا تو اعمال کی بات کرتا ہے تو فرمایا فرشتوں سے میزان پہ لے جو اس کے اعمال کو ترازو میں رکھا جائے گا۔ جب اس کے اعمال کو ترازو میں رکھا جائے گا وہ پہاڑوں جیسی نیکیاں ہوں گی، اتنے زیادہ اعمال ہوں گے، اتنے زیادہ اعمال ہوں گے کہ زمین سے لے کر آسمان تک اعمال کی تہ تک پید ہوگی، اتنے زیادہ اعمال ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ دوسرے پلڑے میں اس کی آنکھ کا ایک ڈیلا جو ہے وہ دوسرے پلڑے میں رکھا جائے گا، وہ زیادہ پتلی ہو جائے گا، اعمال ہلکے ہو جائیں گے۔ جب وہ بندہ دیکھے گا یہ میرے اعمال ہیں، یہ میرے اعمال ہیں، یہ میں نے جو تسبیحات کی ہیں، آج ان کا سواب کہاں چلا گیا؟ ایک آنکھ کا ڈیلا جو ہے، ایک آنکھ ایک پلڑے میں، پہاڑوں جیسی نیکیاں دوسرے پلڑے میں وہ ہلکی ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اب میں نے عدل کیا ہے، اب میں نے عدل کیا ہے۔ اللہ فرمائے گا میرے عدل کی وجہ سے اس کو جہنم میں لے جاؤ، وہ رونے لگے گا، عرض کرے گا مولانا عدل نہ کر، عدل کرے تے گھر گھر کمبل، اچھیاں شانہ بادے، فضل کرے تے بخشے جامن، میں کر کے منہ کالے۔ اللہ فرماتا ہے جب بھی مجھ سے سوال کرو، جب بھی مجھ سے مانگو، فرمایا فضل مانگا کرو، میری رحمت مانگا کرو، عدل کی بات نہ کیا کرو۔ اللہ نے عدل کیا اس کے بعد بیکار ہو گئے، اللہ نے عدل کیا اعمال ضائع ہو گئے، پھر کہنے لگا مولا عدل نہیں، اب مجھے اپنی رحمت سے جنت عطا فرما دے۔ اللہ فرمائے گا چلو اسے میری رحمت کے صدقے جنت میں لے جاؤ۔ یہ اللہ کی مہربانی ہے نا، چاہے تو ایک نیکی پہ مہربانی فرما دے، چاہے جتنی زیادہ نیکیاں کی ہوں تو ایک عمل کی وجہ سے بندہ جہنمی بن جائے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے بندے ایک عمل کی وجہ سے جنت میں چلا جا، ایک عمل کی وجہ سے جنت میں چلا جائے۔ اب وہ بندہ غور کرے گا، دیکھے گا میں نے کون سا عمل کیا ہے، میں نے کون سی نیکی کی ہے، یا نہ میرے اعمال میں تو ایسی نیکی کوئی نہیں کہ تو کہتا ہے ایک نیکی کی وجہ سے جنت میں چلا جا، ایک عمل کی وجہ سے جنت میں چلا جا۔ اللہ فرمائے گا تجھے پتا نہیں، تو بھول گیا ہے، تو بھول گیا ہے، تجھے پتا نہیں کہ تو نے کیا کہا تھا، تو نے کون سا عمل کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں تو جانتا ہوں نا، میں علیم بذات الصدور ہوں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ میری ذات ہے، میں جانتا ہوں۔ وہ بندہ عرض کرے گا مولا میں تو نہیں جانتا، تو ہی بتا دے، تو فرما دے کہ میرا کون سا عمل ہے، کب میں نے کیا تھا۔ اللہ فرمائے گا تو سویا ہوا تھا، تیری آنکھیں بند تھی، تجھے پتا نہیں تھا، جب تم نے ایک کروٹ سے دوسری کروٹ بدلی، تو نے کروٹ بدلی تو تیری زبان سے بے اختیار نکلا اللہ، کیا نکلا؟ اللہ۔ تجھے پتا نہیں تو سویا ہوا تھا، تو سویا ہوا تھا، بے خبر تھا، بے خبری میں سوتے ہوئے تو نے کروٹ بدلی ہے، تیری زبان سے نکلا اللہ۔ اللہ نے فرمایا یہ لفظ میں نے سنبھال کے رکھا تھا، فرمایا ایک عمل کی وجہ سے تجھے پتا بھی نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے اس بندے کو جنت عطا فرما دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ جب بخشنے بھی آتا ہے اس کی رحمت کے دریا بڑے وسیع ہیں، رحمت کا دریا الہی ہر دم وقتا تیرا، ایک قطرہ بخشے میں نے کم بن جاؤں گا میرا۔ تو میرے دوستو، میرے بزرگوں، بندے کو اپنے مال پہ فخر نہیں کرنا چاہیے، اپنے مال پہ اپنا اتنا مان نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے مال کیا ہیں، ہماری ریاضات کیا ہیں، ہماری عبادات کیا ہیں، ہمارا کچھ بھی نہیں ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ نہ ہماری اتنے سجدے ہیں، نہ اتنے قیام ہیں، نہ رکوع ہیں، اتنی عبادات ہے نہیں، اتنی اللہ کا ذکر ہمارے پلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن اللہ کی رحمت پہ بھروسہ رکھنا چاہیے، اللہ کی رحمت پہ مان کرنا چاہیے کہ یا اللہ عمل تو ایسا نہیں ہے لیکن تیری رحمت کے صدقے میرا بیڑا پار ہو گیا، یا اللہ اپنی رحمت ہی فرما دے، اپنی رحمت ہی فرما دے۔ اس لیے فرمایا گیا کہ جب بھی سوال کرو اللہ کی رحمت کا کیا کرو، اللہ کے فضل کا کیا کرو، انشاءاللہ تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا، دنیا بھی بہتر ہو جائے گی، تمہاری آخرت بھی بہتر ہو جائے گی۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، فرمایا تم میں مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ، جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے، اور وہ مسلمان ہی نہیں ہے کہ جو مسلمانوں کو تکلیف دیتا ہے، اذیت پہنچاتا ہے، دکھ دیتا ہے، بیٹھتا ہے تو مسلمانوں کے گلے شکوے شروع کر دیتا ہے، بیٹھتا ہے تو مسلمانوں کے خلاف اپنی زبان چلانا شروع کر دیتا ہے۔ فرمایا وہ مسلمان کیسا ہے؟ یہ میرے مصطفیٰ کا فرمان صحیح بخاری کے اندر ہے، فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔
ہم اپنے آپ کو دیکھیں، غور کریں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارے بال کیسے ہیں، کیا ہماری زبان کنٹرول میں رہتی ہے، ہمارے ہاتھ اپنے کنٹرول میں رہتے ہیں؟ جب یہ بولنے پہ آتی ہے تو پھر یہ حدیں پار کر جاتی ہے، حدیں توڑ دیتی ہے۔ جب ہاتھ اٹھتا ہے تو ظلم کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا ہاتھ پہ بھی کنٹرول کرو، اپنی زبان پہ بھی کنٹرول کرو۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا دو چیزوں کی مجھے تم ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ یہ بھی صحیح بخاری کے اندر ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا دو چیزیں تم ان کی ضمانت دے دو، جنت کی بشارت میں دے دیتا ہوں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سے دو کام ہیں، کون سی دو چیزیں ہیں؟ نبی پاک علیہ السلام نے اپنی زبان باہر نکالی۔ آپ نے فرمایا دو جبڑوں کے اندر یہ زبان ہے، اور فرمایا ایک وہ اعضاء ہے انسان کا جو دو ٹانگوں کے درمیان ہے۔ فرمایا یہ دو چیزوں کی ضمانت تم دو، میں جنت کی بشارت دے دیتا ہوں۔ جنت کی بشارت تو سب مسلمانوں کے لیے ہے۔ اب حفاظت کرنا ہمارا کام ہے، ان پہ کنٹرول کرنا ہمارا کام ہے، ان کو سنبھالنا ہمارا کام ہے۔ یہ سمجھ جائیں گے، درست ہو جائیں گے تو انشاءاللہ مصطفیٰ کی زبان سے نکلا ہوا جو لفظ ہے کہ پھر میں تمہیں جنت کی بشارت دوں گا۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ ہمیں اپنے کردار کو سنبھالنے کی، نکھارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری زبانوں میں تصویر پیدا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہماری زبانوں کو بھی سیدھا فرمائے۔ اللہ ہمارے وجود کو بھی سیدھا رکھے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔